بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ بابا زبرن درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ۔ چون سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج انتہائی اہم ترین معاشرے کے موضوعات جو ہیں ان میں سے ایک موضوع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ہم نے میاں کے حقوق بیان کیے، پھر بیوی کے حقوق بیان کیے، پھر ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ اب ہم اولاد کے حقوق اور پھر اس اولاد کی تربیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمسایوں کے حقوق اور دوسرے، اس سے پہلے ہم نے رشتہ داروں کے بھی حقوق بیان کیے تھے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جب آئیں 8 دن کے بعد کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ اپنے معاشرے کو اپنے تئیں سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کیا کرو کہ ساری دنیا ایسے ہے ویسے ہے، آپ خود ایک شمع کی طرح بن جائیں، آپ ایک موم بتی کی طرح بن جائیں، شمع کی طرح۔ کم از کم آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ان لوگوں کو تو روشن کر سکتے ہیں نا، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو نہیں، لیکن چند ایک کو تو کر سکتے ہیں نا۔ چلو کسی کو بھی نہ درست کریں، اپنے آپ کو تو درست کر سکتے ہیں نا۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں انشاءاللہ۔ یہاں اگر اپنے آپ کو آپ نے درست کر لیا تو شمع کے ساتھ شمع جب جلتی چلی جائے گی، پورا معاشرہ روشن ہو جائے گا۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے کہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے اپنے تئیں دین سے وفاداری کی ہے، اور جو دین سے وفا کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تقریباً 80 کے قریب اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، 80 کے قریب، جو کہ ایک ماں اور باپ کے اوپر یہ لازم ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم شادیوں کے لیے تو ہزاروں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے جوان بیٹے اور بیٹی کو یہ نہیں بتاتے کہ کل کو تم نے ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، تم معاشرے کا ایک حصہ ہو، تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں کے ساتھ آگے تمہاری اولاد کے تعلقات بنیں گے۔ اس اولاد کی تربیت یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وہ اولاد کی ذمہ داری جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے، آپ ذرا سن کے حیران ہوں گے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جب بیان فرما رہے تھے اس اولاد کی تربیت کے بارے میں، حقوق کے بارے میں، تو آپ فرماتے کہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، وہ ہمسائے سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ آپ اس کو وقت دیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کو۔ ہمسائے کے لیے درمیان میں دیوار آ جاتی ہے، لیکن بیٹے کے لیے وہ دیوار بھی ختم ہے۔ آپ کی دوستی باپ کی سب سے زیادہ بیٹے کے ساتھ ہو، ماں کی دوستی بیٹی کے ساتھ ہو، اور اتنا اچھا انداز ہو، فکر کریں جیسے آپ نے مکان بنانے کے لیے فکر کرتے ہیں، کار کوٹھی بنگلہ کاروبار کے لیے فکر کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ اپنی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اولاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اولاد کو مال کرا، انما اولادکم و اموالکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ ہم نے اس پہلو کو بالکل چھوڑ دی ہے، پیدا ہم کرتے ہیں اور تربیت اس کی گندہ معاشرہ کر دیتا ہے۔
دائیں بائیں گندے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بچہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پڑھائی سے بھی دل اونچا۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اس قدر حضرت لوگ ہیں، اتنا نہیں پتہ کہ ہمارا بیٹا چھٹی کلاس میں پڑھتا ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے یا کس استاد کے پاس، کبھی پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، کوئی پتہ نہیں، کس اکیڈمی میں، کس استاد کے پاس ہے، کہاں جاتا ہے، کبھی کوئی غور ہی نہیں کیا۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیتے ہیں، لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے پھر وہی لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے رو رہے ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ آپ نے اولاد کو دیا کیا ہے؟ عزیز سامعین محترم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ شادی کرنے لگیں تو ایسی عورت سے نکاح کریں جو کہ نیک خاتون ہو۔ فرماتے ہیں جو بری رگ ہوتی ہے، بری نسل ہوتی ہے، وہ یقیناً اس کا جو رنگ ہے وہ اولاد کے اوپر چڑھتا ہے۔ وہ ایک عربی شاعر تھا تو اپنی اولاد سے کہنے لگا میں نے تمہارے اوپر اس وقت بھی احسان کیا تھا جب تم دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اولاد کہنے لگی ابا جان دنیا میں آنے کے بعد تو احسان کی سمجھ آتی ہے، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ ان کا ہاں میں نے کیا ہے، وہ اس طرح کہ میں اگر چاہتا تو کسی فاحشہ عورت سے بھی شادی کر سکتا تھا، کسی نیچ خاندان والی سے بھی شادی کر سکتا تھا، کوئی ناچنے گانے والی بھی تمہارے گھر میں لا سکتا تھا، اولاد تو بندے کی قسمت میں ہوتی نا، لیکن میں نے تمہارے لیے ایک نیک اور بہترین خاتون کا انتخاب کیا تاکہ میری اولاد جب پیدا ہو کے معاشرے میں جائے اس کو کوئی تانا نہ دے سکے تمہاری ماں ایسے تھی یا ویسے تھی، تمہاری ماں کا خاندان ایسا تھا یا ویسا تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ خیال، آج ہمارے ہاں تو دولت کو معیار بنا لیا نا ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے جس کے ہاں دولت بہت زیادہ ہو، بلکہ افسوس یہ کہ کچھ برادریوں میں تو یہ نفسیاتی طور پہ یہ فرض قرار دے دیا کیا کہ گاڑی ہوگی تو شادی ہوگی، گاڑی کوئی دے گا تو شادی کریں گے، موٹر سائیکل دے گا تو شادی کریں گے۔ کاش کہ تم نے یہ معیار بنا لیا ہوتا کہ اللہ رسول کا نام جو لینے والی ہو، جو نیک خاتون ہو، ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ اور پھر جب اس کے معاشرے کے اندر اثرات ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک خاتون سے شادی کی جائے کیونکہ نیک خاتون کا اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی ذات کے اوپر اس کے نانا کا اور اس کے ماموں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ ماموں جیسی بھی کچھ عادات اس کی ہوتی ہیں اور کچھ نانے جیسی بھی عادات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اثر ہوتا ہے خاندان کا، یہ جو خون ہوتا ہے اس کے انسان کے اوپر ضرور اثر انداز یہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے نیک خاتون کا انتخاب کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب شادی ہو تو یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جانے لگے تو آغاز بسم اللہ سے کرے، حقوق زوجیت ادا کرنے لگے تو آغاز بسم اللہ سے کرے۔ بلکہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیوی کے قریب جانے لگے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، قریب جانے سے پہلے کمرے میں داخل ہو تو پہلے بندہ پڑھ لے یہ والی دعا۔ ترجمہ یہ ہے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اے میرے مالک و مولا شیطان کو ہم سے دور فرما، اللہم جنبنا الشیطان، شیطان کو ہم سے دور فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور فرما جو تو ہمیں عطا فرمائے گا، یعنی وہ بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا اس کو بھی ہم سے دور فرما۔ اور جب یہ بندہ دعا پڑھے گا تو یقیناً جو شیطان ہے وہ درمیان میں حائل نہیں ہوگا، اولاد کے اوپر نیک شگون اس کی وجہ سے ملے گا۔ پھر اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولاد کے حقوق میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب پیدائش ہو بچے کی تو اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ 4 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے، اگر 1 مرتبہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں یہ مزے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ اذان دینے کے لیے
مولوی صاحب کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، باپ ہے وہ اذان دے لے، ماں ہے وہ بھی اذان دے سکتی ہے۔ باپ اگر اذان دے تو بغیر وضو کے بھی اذان دی جا سکتی، اذان کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک بھی بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، چھونا اس کو منع ہے۔ بندے کے اوپر غسل جنابت نہیں ہے تو بندہ بغیر وضو کے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے، ہاتھ لگانا منع ہے، تو اذان تو بدرجہ اولا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر کوشش یہ کریں کہ جب آپ کا بچہ اس دنیا میں آئے تو ظاہر ہے ماں کے پیٹ کی دنیا سے اس دنیا میں جیسے وہ آنکھ کھولے اس کے کان میں سب سے پہلے اس کے رب کا نام جانا چاہیے، اللہ کا لفظ بولیں، تاکہ بچے کی سماعتوں کے ساتھ سب سے پہلے اس کے رب کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں 2 دن گزر جاتے ہیں، ابھی اذان بھی کام میں نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچہ لڑکا پیدا ہو تو پہلے ہی گانے باجے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑکی ہو تو 6 مہینے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ بہرکیف لڑکے کے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اس کے اقامت کہی جائے۔ پھر جب بچے کے لیے آپ اس کے کان میں اذان دیں گے اور بچے کا پھر عقیقہ کرنا، یہ بھی انسان کے اوپر یہ لازم ہے، لازم سا یہ فرض یا واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ عقیقے کے لیے 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ ایک جان کو ایک جان کے بدلے میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوتا ہے، یعنی ایک جان پوری ہے، اس کے بدلے میں آپ نے ایک جان قربان کرنی ہے۔ اچھا، اب مہنگائی کا دور ہے، ایک بکرا 60-70 ہزار روپے کا ملتا ہے، اچھا تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ بڑی عید آ رکھی ہے، تو بڑی عید کے موقع کے اوپر جہاں آپ قربانی کا حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں تو وہاں ساتھ اپنے بچوں کا بھی حصہ رکھ لیں، بلکہ اگر 3-4 آپ نے عقیقے کرنے ہیں، بڑا جانور لے لیں، 60-70-80 ہزار 1 لاکھ کا آ جائے گا، اس میں ایک حصہ اپنے بچوں کا جن کا عقیقہ نہیں کیا وہ بھی آپ رکھ لیں، اپنا بھی رکھ لیں، اپنی مسز کا بھی رکھ لیں، اور یہ ساری آپ کا قربانی بھی ادا ہو جائے گی، عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو عقیقہ جب کر لیا جائے اور بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ الصبیان، ایک مرگی کی بیماری ہے، بچہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے جب یہ بچے کے کان میں اذان دے دی جائے، اس سے بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کو گٹھی دینا، جس کو ہم پنجابی میں گڑتی دینا کہتے ہیں، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ یہ میں بچوں کے حقوق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بچے کو گٹھی دینا یہ سنت سے ثابت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھی دی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گٹھی حضور علیہ السلام نے دی۔ گٹھی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز، کھجور یا چھوارا وغیرہ لے لیں، اس کو اپنی زبان میں چبا کے بچے کے زبان میں لگا دیں۔ یہ وہ پہلی خوراک، پہلی ڈوز ہے جو بچے کے معدے تک پہنچتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ آپ کسی نیک بزرگ کی گٹھی دلوائیں یا اپنے خاندان میں دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں کس کا اخلاق اچھا تھا، کس کی عادات اچھی تھی، کون سا زیادہ نیک تھا، اس سے کوئی چیز پہلے ہی اسے کہیں منہ میں چبا کے ڈال کے میں دے دے، محفوظ رکھ لیں تاکہ بچے کو اس کی گٹھی دی جائے۔ اور پھر یاد رکھنا اس کے اثرات بچے پہ ضرور ہوتے ہیں، جو یہ گٹھی گڑتی ہوتی ہے اس کا اثر بچے پہ ضرور ہوتا ہے۔ اس بندے کی کئی عادات ایسی ہیں، اس کا رویہ، بیہیویئر ایسا ہے جو بچے کے اندر آٹومیٹیکلی وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے گٹھی کسی اچھے انسان سے دلوانا یہ بھی بچے کا حق ہے جو کہ ماں باپ کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس کے بعد بچے کے سر کے بال مونڈنا، بال اتار کے ان کو اتنی چاندی کے برابر اس کو تولا جائے یا ایک اندازہ لگا لیا جائے اتنے کے ہوں گے، وہ جو پیسے بچے کے نام کے وہ صدقہ کر دیا جائے، اس کا بھی بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہاں اہم ترین جو کام ہے وہ ہے نام رکھنا۔ ہمارے ہاں آج بالکل نام چینج ہوتے جا رہے ہیں، ہم کہتے وہ نام رکھا جائے جو کہ معاشرے میں کسی نے بھی نہ رکھا ہو، حالانکہ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی۔ اب صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی جو اولادیں ہیں ان کی اولادوں میں نام علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، یعنی کزنوں کے نام ایک جیسے ہیں، سیم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو دور کا رشتہ دار ہے
اس کے بیٹے کی آگے بیٹی کا یہ نام ہے لہٰذا میں یہ نام نہیں رکھوں گا. کیوں جی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے کا نام عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، جس میں عبدیت آئے، غلامی آئے اللہ تعالیٰ کی، بچے میں عاجزی پیدا ہوگی. اور پھر یہاں پہ یہ فرمایا کہ بچے کا نام الٹے نہ رکھو، کیونکہ الٹا نام جو پڑ جائے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. میں اکثر دوست احباب کی صلاح کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنا الٹا نام چینج کروائیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو. ان کے اعلانات ہماری مسجد میں دوسری مساجد میں ہوئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اس کا جنازہ بھی ہوگا. جب بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو اعلان ہوئے تھے. تو ہم نے کہا اس کا تو یہ فلاں نام تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے اصل نام سے اعلان کروایا گیا، الٹا نام کون مسجد میں ذکر کرتا ہے؟ اب نام ایسے ہوتے ہیں مسجد میں اسپیکر میں وہ ذکر بھی نہیں کیے جا سکتے. اس لیے اگر آپ کے بچے، ان کے اوپر یہ مکمل پیرا دیا جائے کہ آپ کے بیٹے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے. کوئی بھی یا رشتہ دار ہے انہیں روک دیں، منع کرے بھی خبردار ہمارے بیٹے کا الٹا نام نہیں رکھنا. آپ کے دوست احباب ہے جتنا مرضی پیار محبت کریں، ان کو کہ خبردار ہمارا الٹا نام نہیں لینا، کیونکہ مرنے کے بعد بندے کو سیدھے نام سے پکارا جاتا ہے، الٹا نام کو یاد نہیں رکھتا ہے. اس لیے بچے کو الٹے نام سے. پھر بچے کا نام اگر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کے نام کے اوپر رکھا جائے، اس کی تو کیا ہی برکات ہے. اپنے بیٹے کے نام حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر محمد رکھیں. اب محمد نام رکھنا یہ بالکل جائز اور بڑا پسندیدہ ہے، احمد یا محمد نام رکھنا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ ساتھ پکارنے کے لیے اس کا نام اور رکھ لیں. مثلا آپ نے نام رکھا ہے محمد، ساتھ پکارنے کے لیے حسن رکھ لیں، کیونکہ لوگ جب نام پکارتے ہیں تو وہ ادب و آداب کا خیال نہیں رکھتے. حسن نام ہوگا، محمد علی رکھ لے، محمد حسنین رکھ لے، محمد حسین رکھ لیں. پکارنے کے لیے وہ نام، اصل نام اس کا محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے. اب یہ محمد یا احمد نام رکھنے کے برکات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له مولود ذکر فسماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کانا ہوا و مولود فی الجنہ. فرمایا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور اس نے نام اس کا محمد رکھا، اور اس کی دو وجہ بتائی. نمبر ایک حبا لی، مجھ سے محبت کرنے کی بنا کے اوپر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اور نمبر دو وتبرکا باسمی، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. تو حضور فرمائے کانا ہوا و مولود فی الجنہ، وہ پیدا ہونے والا بیٹا اور اس کا باپ دونوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، دونوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. پھر اس سے آگے چلیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت دو افراد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. وہ عرض کریں گے کہ الہی ہمارے پاس تو کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے اور تو نے ہمارے نامہ اعمال میں جنت کی نیکی لکھ دی ہے، اور یہ فرمایا کہ جنت میں چلے جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں جاؤ، میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا میں اس کو دوزخ میں نہیں بھیجوں گا. اس لیے اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں، احمد رکھیں. چیزیں خاندان میں کئی ہیں، بزرگان دین کے نام پہ رکھیں. اب یاد رکھیں کہ جو نام ہے اس کا ذات پہ اثر ہوتا ہے. کئی بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچے کے اوپر سختیاں مسلسل آتی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ حساب لگا کے بتاتے ہیں کہ اپنے بچے کا نام تبدیل کرو. نام تبدیل کیا جائے تو بچے کے اوپر وہ سختیاں ختم ہو جاتی ہیں. نام کا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ میں اگر آپ کو گالی دے کے بلاؤں، ماں بہن کی گالی دوں تو یکدم بندے کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. میں نے تو لفظ ہی بولا ہے نا. تو اگر اس لفظ بولنے سے آپ کی باڈی کے اوپر ریئیکشن ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جس نام کو بار بار پکارا جائے گا اس کا نام بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. بچے کو الٹا نام نہ رکھنا دیں. مثلا یہ شانی، ٹومی، یہ اس طرح کے جو نام ہیں، کتوں کے نام کے اوپر بچوں کے نام بڑے فخر سے رکھے جاتے ہیں. اب کئی نام ایسے ہوتے ہیں الٹے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا جب معنی دیکھا جائے بہت خطرناک معنی ہوتا ہے. مثلا یہ شانی ہے، ان شانیک هو الابتر، سورہ کوثر کے اندر شانی کا مطلب دشمن بھی ہوتا ہے. ہم اس کو بڑے، چھانی تو چلو سمجھ میں آتی، لیکن شانی جو ہے یہ اگر اس معنی میں لیا جائے دشمن میں تو بچے کے اوپر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے نام مبارک کی اور بھی برکات ذکر فرمائیں۔ فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، فرمایا کہ ما من مائدۃ وضعت فحضر علیہا من اسمہ احمد او محمد، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان کے اوپر کھانا رکھا جائے اور اس دسترخوان کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں میں اگر کسی بندے کا نام احمد یا محمد ہے، الا قدس ذالک المنزل کل یوم مرتان، تو اللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ ان کے اندر برکتیں شامل فرما دیتا ہے، جس کا نام احمد یا محمد رکھا جائے۔ دیکھیں کتنی برکات ہیں۔ ہم آج انگریزوں کے نام کے اوپر نام رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارا یہ نفسیاتی اتنے مریض ہو چکے ہیں، کوئی اچھا ہٹ ڈرامہ چلا جائے، فلم چلی جائے تو چند مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ناموں کے اوپر کئی بچوں کے نام رکھ لیے گئے۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر وہ والی عادات تو آئیں گی نا، اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچے کو کیا ہو گیا، ہم نے بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ آپ جو دن میں 70 بار اس کو نام سے پکارتے، اس نام کے اثرات تو اس کے اوپر ہوں گے نا۔ آپ نے جس شخصیت کو ذہن میں رکھ کے اس کا نام رکھا تھا، یاد رکھیں اس شخصیت کے اثرات اس میں ہوں گے۔ اب اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جن بچوں کے نام آپ نے جس بزرگ کے نام کے اوپر، دادا ابو کے نام پہ رکھے ہیں، نانا کے نام پہ رکھے ہیں، ماموں کے نام پہ رکھا ہے نام، اس کی ضرور عادات ان بچوں میں چند ایک پائی جائیں گی۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس کے بعد جو بچہ ہے اس کا یہ بھی حق ہے کہ 2 سال تک ماں اس کو دودھ پلائے۔ اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے تو کسی سے پیسے دے کے باپ کے اوپر دودھ پلوانا یہ ضروری ہے۔ تو یہ جو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس کے بہت اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو بچے کی امیون پاور، قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کے دودھ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچہ تقریباً 70-80 سال تک ہزاروں بیماریوں سے آٹومیٹیکلی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ فیشن بن چکا ہے۔ فیشن کیا ہے؟ ایک نفسیاتی وار چلتی ہے، جنگ چلتی ہے۔ وہ کیا جی، وہ فلاں ڈبے کا دودھ پلا رہی ہیں، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں بچے کو دودھ پلانے کے۔ یہ عورتوں میں باتیں چلتی ہیں۔ یار اس کا فرض ہے، اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو حق نہیں دیا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ وہ حقوق ہے جو احادیث رسول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور پھر اس 2 سال تک دودھ پلانے کا ایک فائدہ آپ سے اور بھی عرض کروں کہ جو اپنی اولادوں کو 2 سال تک دودھ پلاتے ہیں، یقیناً ان کو فیملی پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ماں بیمار ہوگی، نہ گھر کا بجٹ خراب ہوگا۔ 2 سال تک دودھ پلایا، پھر اللہ کرم فرمائے 3 سال کے ایک بچے میں وقفہ پیدا ہو جائے، آپ کی جیب بھی ساتھ دے گی، آپ کی صحت بھی ساتھ دے گی، آپ کا گھر بھی درست ہوگا۔ آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، پھر وہ جو بچہ جس کو 2 سال تک دودھ پلا دیا جائے، وہ بچہ کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 سال تک دودھ پلانے سے بچے پہ بہت دورس اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کا جو نفقہ ہے، جو بچے کا کھانے پینے کا سامان ہے، یا اس کے جو معاشرے میں اس نے رہنا ہے، اس کی ذمہ داری بھی ماں باپ کے اوپر لازم ہے۔ بلکہ یہ کہ شریعت کے جتنے بھی واجبات ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے آپ نے ادا کرنی ہے، یا آپ نے کوئی کسی کا اور حق ادا کرنا تھا وراثت میں، وہ سارا ادا کرنے کے بعد جتنے پیسے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے جاتے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، اپنے خاندان سے مراد اپنی اولاد ہے، اولاد سے پیار کم کیا جاتا ہے، بھتیجے بھانجوں سے پیار زیادہ کیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات، گھر میں 16 جماعتیں پڑھا ہوا جوان بیٹا سمجھدار موجود ہے، لیکن ابا جی جا کے وہ گامے چاہ والے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور بھائی جس سے دوسرے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اولاد کو اعتماد دو، قریب کرو ان کو، آپ کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کے بعد اس کی پشت پہ ہاتھ رکھنے کے لیے